الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج بڑی ایک اہم بات آپ سے کرنے آئے ہیں۔ آج کل ایک ماحول چلا ہوا ہے اور تقریباً ہر سال ہی اس پر بحث ہوتی ہے۔ بہت ساری عوام ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ بحث کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ جی ہاں، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس عقیدے پر اتنا فوکس کیوں ہے، یہ عقیدہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ان ساری باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے یعنی ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس میں یہ بات بالکل واضح ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی طرح سے نہیں آ سکتا۔ حضور ہی آخری ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو یہ عقیدہ ہر مسلمان کے لیے ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان چیزوں کو نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ان چیزوں کو عقیدہ نہ رکھنا کفر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کا عقیدہ نہ رکھا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ ضروریات دین میں سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ ماننا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ضروری ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی آخری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں بلکہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، کسی بھی تشریح کے ساتھ اس کو کہہ دیں، کسی بھی وضاحت کے ساتھ کہیں، مانے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو یہ کفر ہے، ایسا بندہ مرتد ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس عقیدے کو بار بار ریوائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں معاذ اللہ نبی ہوں۔ تو اب یہ جو فتنہ تھا اس وقت پیدا ہوا، اس پر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی، اعلی حضرت علیہ رحمہ نے کتاب لکھی۔ تو یہ جھوٹا کذاب قادیانی اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا وہ بھی عرض کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک نے اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی مکان بنانے والے نے ایک مکان بنایا ہو، بہت خوبصورت انداز سے، بڑے پیارے انداز سے جو ہے وہ اس کو سجایا، اس کو بہترین انداز سے بنایا، اور پھر اس کے بعد جب مکان بن گیا لوگوں کو دعوت دی، لوگ آ کر دیکھتے ہیں اس مکان کو، کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت مکان ہے، بہت پیارا مکان ہے، لیکن بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگوں نے دیکھا، کہنے کہ مکان تو بہت خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ کیوں نہیں پور کی گئی، ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ارشاد فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد یہ امارت انبیاء مکمل ہو گئی،
اب کوئی کمی نہیں رہی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہم پر ضروری ہے۔ قرآن سے بھی ثابت، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے طرز عمل سے بھی ثابت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد جو ہے جو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ فتنہ کھڑا ہوا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک کہ اس کذاب کو قتل نہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر راسخ تھا، اور کسی بھی عاشق مصطفیٰ کو یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور احادیث اس بات پر گواہ شاہد ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک اعلان فرما دیا کہ اے لوگو، تم چلو، جاؤ نوجوانوں، مدینہ کا ہر فرد جائے اور مسلمہ کذاب سے جا کر جہاد کرے، جب تک وہ قتل نہ ہو اور اس کا فتنہ ختم نہ ہو تب تک سکون سے نہ بیٹھو۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کہ ابو بکر کو جنگل کے جانور اٹھا کے لے جائیں تم اس کی پرواہ نہ کرنا، لیکن اس کذاب کو جا کے قتل کرو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اتنا بڑا جو ہے ایکشن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، کس لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے۔ تو پھر کئی لوگ آئے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بڑے دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے، بڑے دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے، اور جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ تو انہی دجالوں میں سے ایک جو ہے یہ غلام احمد قادیانی ہے، جو کہ آج تک جس کا فتنہ باقی ہے، اس پر بڑی بڑی پیچھے گرانٹیں لگ رہی ہیں۔ یہودیت، نصرانیت اس عقیدے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اپنا مال خرچ کر رہی ہے تاکہ اس عقیدے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کیے جائیں۔ تو میرے سامعین کرام، یاد رکھیں، یہ عقیدہ ہمارے دل و جان میں راسخ ہو جانا چاہیے کہ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر اس قادیانی کے جھوٹے ہونے پر کئی دلائل۔ ایک عورت تھی، اس نے کہا تھا جس کا نکاح مجھ سے ہوگا، تو اس کی زندگی میں ہی جو ہے اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، بات یہ ہے کہ میری مراد یہ تھی کہ اس کو طلاق ہوگی یا پھر اس کا شوہر فوت ہوگا، اور پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد یہ میرے پاس نکاح میں آئے گی۔ تو وہ عورت اس کی زندگی میں زندہ رہی اور جو ہے وہ ہنستی بستی رہی، اس کا شوہر بھی سلامت رہا، اپنے شوہر کے ساتھ رہی، یہ دنیا سے چل بسا، مر گیا، لیکن اس کے نکاح میں نہ آئے۔ تو یہ جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ پھر انبیاء کرام کی جو موت ہوتی ہے، وہ موت جو ہے وہ بڑے عظیم طریقے سے ہوتی ہے، ایسے ذلت امیز طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس شخص کی موت وہ ہوئی تو لیٹرین میں ہوئی، پیشاب ہوئی۔ اب بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو ذلیل کیا، لیٹرین کے اندر، غلاظت کے اندر لت پت تھا، اور جو ہے اس کو موت آئی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے یہ جھوٹا کذاب۔ ویسے تو دلائل کی حاجت نہیں ہے، نشانیوں کی حاجت نہیں ہے، تو ویسے بتایا جا رہا ہے کہ مزید تاکید یہ ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوا، غلاظت میں مرا، جو واضح دلیل ہے کہ جھوٹا کذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی ہے کہ تیرے لیے دنیا میں بھی گندگی ہے اور آخرت میں بھی تیرے لیے عذاب ہے۔ تو کچھ لوگ قادیانیت کو ہوا دے رہے ہیں اور ہمارے جو ہے وہ آئین کے اندر گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو تشہیر کرنے کی اجازتیں دی جا رہی ہیں، اور ہمارے ججز کو مال دے کر، پیسہ دے کر اور رشوتیں دے کر جو ہے ان کو مراعات دلوائی جا رہی ہیں۔
یاد رکھیے یہ پیسہ تو ختم ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، عزت ختم ہو جائے گی، عہدے ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو داغ ہے یہ قیامت تک آپ کے ماتھے پر رہے گا۔ اور پھر قیامت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے حاضر دیں گے؟ آج تو پیسہ کھا لیا آپ نے، مال کھا لیا آپ نے، لیکن حضور کی کچہری میں کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ کے ذمہ ہے، سوچنا پڑے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔